بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ، یا ولی اللہ۔ میں صوفی ایاز میاں کاملی ہوں۔ آج میں بات کروں گا خیالات اور وسوسے میں۔ بہت سارے کمنٹس آئے، بہت سارے لوگوں نے سوال کیا کہ حضرت آپ بتائیں کہ وسوسے میں اور خیالات میں کیا فرق ہے؟ ہم کیسے پتہ کریں گے کہ خیالات کیا ہے اور وسوسے کیا ہے؟ تو آج ہم اسی پہ بات کرتے ہیں کہ خیالات اور وسوسے میں کیا فرق ہے۔ جو ہمارے اندر سوچ آتی ہے، جو تھاٹ چلتے ہیں، وہ کیسے پتہ کریں گے کہ یہ خیالات ہے یا وسوسے ہیں؟ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ خیالات کیا ہے اور وسوسے کیا ہے۔ قرآن کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں حدیث و قرآن کی روشنی میں یہ آنا چاہیے کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے۔ صحیح اور غلط کا فیصلہ ہمیں کرنے آنا چاہیے، وہ بھی قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ اللہ پاک نے ہمیں کیا کرنے کا حکم دیا ہے اور کیا کرنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ ہمارے لیے اس نے کیا جائز اور کیا ناجائز قرار کر دیا ہے۔ ہمارے لیے اس نے کیا حرام کیا ہے اور کیا حلال کیا ہے۔ کیا یہ جو اللہ پاک نے ہمیں اچھائی اور برائی جو ڈیسیجن لینے کے لیے اس نے ہمیں طاقت، قوت، عقل سلیم عطا کی ہے، اس میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں اسلام کے دائرے میں رہ کے ہمیں اچھے یا برے کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ اب ہم بات کریں گے خیالات کی۔ خیالات کہاں پیدا ہوتا ہے؟ خیالات پیدا ہوتا ہے دماغ میں۔ دماغ ہماری پوری باڈی کا سرور ہے۔ سرور مطلب پوری باڈی کو چلاتا ہے، دماغ ہی چلاتا ہے۔ دماغ پوری باڈی کا سرور یعنی سپلائر ہے، وہی حکم دیتا ہے ہاتھ کو چلانے کا، پیر کو چلانے کا، دیکھنے کا، سننے کا۔ سنتا تو کان ہے، لیکن کیا سنا، کیسے سنا، اچھا سنا، برا سنا، یہ فیصلہ ہمارا دماغ کرتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں باہر کی، آنکھ کی۔ اب آنکھ نے ہمارے دیکھا، کس کو دیکھا، کیسے دیکھا، اچھا دیکھا یا برا دیکھا، اپنا دیکھا یا پرایا دیکھا۔ دیکھا، دیکھتی جو ہے آنکھ ہے، آنکھ نے دیکھا، لیکن فیصلہ، ڈیسیجن جو ہے دماغ کے پاس ہے۔ دماغ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ تم نے اچھا دیکھا ہے کہ برا دیکھا ہے کہ غلط دیکھا ہے کہ صحیح دیکھا۔ سارے فیصلے جو بھی ہے وہ دماغ کے پاس ہے۔ تو خیالات بھی دماغ میں پیدا ہوتا اور وسوسے بھی یہی سے شروع ہوتا۔ خیالات کب وسوسے میں تبدیل ہو جائے گا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے۔ اب یہ ہو گئی باہر کی بات، جو باہر دیکھا، جو باہر سنا۔ اب آؤ اندر۔ اندر میں بات کرتے ہیں، سب سے اہم چیز ہے پیٹ۔ بھوک لگتی ہے، انسان لگتی ہے نا، بھوک کے پیچھے دیوانہ ہے۔ سارا اہم چیز، ساری چیزوں کا اہم ہے کھانا، رزق۔ اب پیٹ میں بھوک لگی،
لیکن پیٹ کو تو دماغ ہے ہی نہیں. پیٹ فیصلہ کیسے کرے گا کہ بھوک لگی. وہ دماغ انڈیکیٹ کرتا ہے, یہ میسج پیٹ کو دماغ بھیجتا ہے. بھوک کی احساس کا میسج دماغ بھیجتا ہے, تب پیٹ کو احساس ہوتا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے. ورنہ پیٹ کو دماغ سے کنیکشن نہ ہو, اسے الگ کر دیا جائے تو پیٹ کو کبھی پتہ ہی نہیں چلے گا بھوک لگی. تو کل ملا کے پوری باڈی کا جو سپلائر ہے, جس کے پاس اختیار ہے, وہ ہمارا دماغ ہے. اب بات کرتے ہیں یہ ہمارا دماغ کام کرتا کیسے ہے, کیسے کرتا ہے. ایک انسان کے پاس کتنا دماغ ہے. اس پاک بے نیاز نے, پاک پروردگار نے سب کو ایک سا دماغ دیا ہے, لیکن عقل کم زیادہ ہو سکتا ہے. دماغ سب کو ایک جیسا ہے, لیکن کوئی عاقل ہے, کوئی نادان ہے, کوئی سمجھدار ہے, کوئی بیوقوف ہے, کوئی عالم ہے تو کوئی جاہل ہے. یہ علم کے ذریعے, مرشد کے ذریعے, گرو کے ذریعے, پیر کے ذریعے یہ عقل آتی ہے. بچہ بڑا ہوتا ہے, دھیرے دھیرے جیسے جیسے بڑھتا ہوتا ہے سیکھتا جاتا ہے. تو عقل سیکھی جاتی ہے, اس کو سیکھنا پڑتا ہے, اور سکھانے کے لیے استاد, مرشد, رہبر کا ہونا بہت ضروری ہے. اب آتے ہیں اصل مقصد پر کہ ہمارا دماغ کیسے کام کرتا ہے. ذرا سوچیں, آپ اپنے دماغ پہ زور ڈالیں کہ ہمارا دماغ کیسے کام کرتا ہے. ہمارا دماغ ہمیشہ ہمارے حق کی بات کرتا ہے. دماغ ہمیشہ ہمارے فائدے کی بات کرتا ہے. کبھی دماغ ہمارا نقصان نہیں چاہتا. جہاں نقصان ہونے والا ہے یا ہوتا ہے, وہاں اس کے قریب بھی دماغ بھٹکنے نہیں دیتا, بھٹکتا بھی نہیں, جانے بھی نہیں دیتا, منع کرتا. اب یہاں پہ یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں ہمارا دماغ چلا رہا ہے کہ ہم اپنے دماغ کو چلا رہے ہیں. سمجھے نہیں؟ مثلاً یہ ہے کہ ہر انسان, ایک عام انسان کو دماغ چلا رہا ہوتا ہے, لیکن اللہ کے محبوب بندے جو ہیں, جو بھی محبوب, چاہے انبیاء ہو, چاہے اصفیاء ہو, چاہے اولیاء کرام ہو, اللہ کے محبوب بندوں کے کنٹرول میں ان کا دماغ ہے, وہ دماغ کو چلاتے ہیں. عام انسان کو دماغ چلاتی, لیکن اللہ کے محبوب بندے اپنے دماغ کو چلاتے ہیں, جیسے چاہتے ہیں ویسے اس کو یوز کرتے ہیں. ان پہ پورا 100% کنٹرول ہوتا ہے, اپنا کنٹرول ہوتا ہے. جس نے اپنے آپ کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہے وہی اللہ کے محبوب بندے, وہ عاقل ہیں. کل ملا کے وہ عاقل ہیں, اور عاقل ہی بالغ دانا, باقی سب نادان. اب پتہ چل گیا کہ ہمارا دماغ ہمیشہ ہمارے فائدے کی بات کرتا ہے. اب اصل کھیل یہی شروع ہوتا ہے. اصل کھیل کیسے شروع ہوتا ہے کہ اب جب وہ موقع, جب وہ وقت یا وہ منزل ہمارے سامنے آئے, کیا کہ دماغ یہ فیصلہ ہی نہیں کر پائے کہ بھائی یہ جو سامنے چیز ہے جسے یہ کرنا ہے, جسے ہمیں یہ کرنا ہے, اس میں فائدہ نہیں دکھ رہا ہے, کیونکہ فائدہ یقین کی چادر اوڑھے ہوئے ہے اور عمل میں چھپی ہوئی ہے. یقین کی چادر, ایک تو یقین کی چادر اس پہ اوڑھی ہے, ڈھکی ہوئی ہے, اور عمل کے بعد اس کا فائدہ یا نقصان دکھے
اصل کھیل یہی شروع ہوتا ہے کہ پازیٹو ترنت فوراً ہی نیگیٹو میں بدل جاتی ہے، کیونکہ دماغ کو وہ فائدہ دکھتا نہیں. دماغ کو فائدہ دکھے گا ترنت فیصلہ کر لے گا، لیکن دماغ کو فائدہ جب دکھے نہیں تو وہاں پہ وسوسے جو ہے شروع ہو جاتے ہیں. وسوسے شروع ہو جاتے ہیں. اب آپ سمجھ گئے خیالات اور وسوسے. اب اس پاک پروردگار نے جو ہدایت کی کتاب ہے اس میں اللہ نے کیا ذکر کیا ہے، کیا کہا ہے؟ من شر الوسواس الخناس. وسوسے کا جو شر ہے وہ شیطان ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اللہ پاک نے کہا جو وسوسے کا سر، میرے اندر جو وسوسے کا شر یعنی برائی ہے وہ شیطان ہے، وہی شیطان ہے. یعنی وسوسہ آنا یعنی شیطانیت کا آنا، اور ہمارے سارے فیصلے پھر شیطانیت میں تبدیل ہو جاتے ہیں. ذرا سوچیں کہ جس کے لیے ہم اچھا سوچتے رہتے ہیں، اچھی باتیں کرتے ہیں، اس کے لیے ساری باتوں کا اچھا کرتے رہتے ہیں، اچانک سے ایسا کیا ہوتا ہے جو ہمارے خیالات نیگیٹو میں بدل جاتے ہیں، نیگیٹیوٹی آ جاتی ہے، اور اس کے لیے ہم غلط سوچنے لگتے ہیں، اس کے لیے برا سوچنے لگتے ہیں. ایسا کیا ہوتا ہے؟ یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ کیسے آتا ہے؟ بھائی وسوسہ تو پاک پروردگار نے بتا دیا کہ یہ شیطان ہے، اس سے بچو، اس وسوسے سے بچو، اس سے دور رہو. تو دور کیسے رہے گا انسان؟ یہ پہلی بات تو پتہ کرنا پڑے گا کہ یہ آتا کہاں سے اور یہ دور کیسے ہوگا. اسی آیت میں پھر پاک پروردگار نے اسی رب کائنات سے پوچھتے ہیں نا کہ اس نے قرآن میں اور کیا فرمایا، یہ کہاں سے آتا ہے؟ تو اسی میں آگے ہے من الجنت والناس، یہ جناتوں سے آتا ہے، والناس یعنی انسان سے آتا ہے. یعنی اس کو اندر پیدا کرنے والے دو ڈاکو ہیں، دو مجرم ہیں جو تمہارے اندر اس کو پن کرتے ہیں، ڈالتے ہیں. وہ کون ہے؟ من الجنت والناس، یعنی جنات اور انسان. چلو جنات کا مراد ہے شیطان، لیکن انسان اس کی وجہ کیسے بن سکتا ہے؟ بنتا ہے نا. جیسے ہی آپ نیک کام کرنے کی کوشش کریں گے، اچھے کام کرنے کی کوشش کریں گے، ویسے ہی اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کی کوشش کریں گے. جہاں آپ نے اہدنا الصراط المستقیم پہ اپنا پہلا قدم رکھا، سب سے پہلے اپنوں کے شکل میں، اپنے انسانی ہے، بھائی ہے، بہن ہے، جو بھی ہے، اپنے رشتہ دار، بیوی ہے، بچے ہیں، اپنوں کے شکل میں انسان کی صورت کے اندر شیطان بن کے آئے گا اور کہے گا ارے ایسا کیوں کر رہے ہیں، یہ تو نقصان والی بات ہے، تمہارا وقت برباد ہو رہا ہے، تمہارا ٹائم خراب ہو رہا ہے، تمہارا پیسہ برباد ہو رہا ہے. جہاں تن من دھن کی بات آتی ہے اور دین کے لیے، خاص طور سے دین کے لیے قربانی کی بات آتی ہے، وہی من الجنت والناس، یعنی یا تو جنات اندر سے پیدا کرے گا اور انسان آ کے باہر سے آپ کو بتائے گا کہ ارے اس میں تو نقصان ہے، اس میں تو آپ کو پریشانی ہوگی، یہ کام کیوں اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں آپ ایسا کریں، آپ ویسا کریں، آپ کسی غریب کو دیں. جہاں مطلب آپ بزرگان دین کے کام میں لگیں، سنت رسول کے کام میں لگیں، اچھے کام میں لگیں، وہی شیطان آپ کو گمراہ کرتا ہے. ایک اندر سے جو جنات ہے
اور ایک باہر سے جو انسان ہے۔ جب بھی آپ سمجھ لیں اس بات کہ آپ کو اچھے کام سے کوئی روکے، وہ کوئی بھی ہو، رشتے میں کوئی بھی ہو، تو سمجھ لینا کہ یہ شیطان ہے۔ بات رشتہ داری کی نہیں ہے، بات اپنوں کی نہیں ہے۔ سب سے پہلے اہدنا الصراط المستقیم کے راستے پہ اپنے ہی آتے ہیں، اور وہ جو اپنے آتے ہیں اللہ نے فرما دیا ہے قرآن میں، والناس، وہ اپنوں کی شکل میں آئیں گے، انسانی شکل میں آئیں گے، جو شیطان ہوں گے۔ اب جیسے ہی آئیں گے وہ آپ کو اس کے خلاف کر دیں گے، آپ کے دماغ میں وہ پن کر دیں گے، اس بات کو پن کر دیں گے، اور اس جو آپ حقیقت میں آپ اصل کام کرنے جا رہے ہیں، اچھائی کرنے جا رہے ہیں، اس سے دور ہو جائیں گے۔ تو آپ سمجھ گئے کہ خیالات اور وسوسے میں کیا فرق ہے۔ جو کام، جو سوچ ہمیں خود اچھا بنائے اور اچھائی کے طرف لے کے جائے، وہ اچھا خیالات ہے، اسے خیالات کہیں گے۔ جو ہمیں خود کو اچھا بنائے اور ہم سے اچھے کام کرے۔ جو سوچ آپ خود کو برا بنائے اور بری راستے پہ، برائی پہ لے جائے اور آپ سے برے کام کروائے، تو سمجھ لو یہ وسوسہ ہے، یہ شیطان کا کام ہے۔ تو خیالات اور وسوسے میں یہ فرق ہے کہ جو چیز ہمیں اچھا بنائے، جو سوچ ہمیں اچھا بنائے، وہ خیال ہے، اور جو سوچ ہمیں برا بنائے، برائی کی طرف لے جائے، اچھائی سے روکے، نہ برائی کی طرف لے جائے، صرف روک دے، وہی وسوسہ ہے۔ اور وسوسہ اس پاک بے نیاز نے کیا کہا؟ یہ شیطان ہے، اور اس سے بچنے کا ہمیں حکم ہے۔ تو اتنا تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یقین یعنی خیالات اور وسوسے میں کیا فرق۔ ہمارے پیر و مرشد حضرت خواجہ صوفی عزیزی کامل میاں سرکار قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ انسان کو مستقل مزاج ہونا چاہیے، یعنی کہ جو وہ فیصلہ کرتا ہے اس پہ اس کو اطمینان ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے، اور وہ اس فیصلے پہ قائم ہو جانا چاہیے۔ یعنی انسان کو مستقل مزاج ہونا چاہیے۔ اگر اس کے دماغ نے اور اس نے یہ سوچا کہ یہ فائدے کا سودا نہیں ہے، یہ نقصان ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، اس چکرویوں میں اگر وہ پھنسا تو 110% اس کو کوئی روک نہیں سکتا، وہ وسوسے کے چکرویوں میں پھنس جائے گا۔ اور جیسے ہی وہ وسوسے کے گھیرے میں گھرا تو شیطان اس کے یقین کو ڈھیر کر دے گا۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ جہاں اس خطرناک کھیل میں پھنسے، فائدہ نقصان دیکھا تو آپ کا یقین ڈگمگا گیا، شیطان نے آپ کو گھیر لیا، وسوسے نے آپ کو گھیر لیا، اور آپ کا یقین۔ اب اس وسوسے کے سمندر سے باہر نکلنے کے لیے ہمیں مرشد کامل کی ناؤ پہ بیٹھنا ہوگا، اور اس کے یقین یعنی اس کے یقین کے پتوار پکڑ کر چلا کر پتوار کو چلایا جاتا ہے، تو اس کے یقین کی پتوار کو چلا کر ہمیں اس سمندر سے پار اترنا ہوگا، اور اس کے
اس کی یقین، اور جب ہم پار اتریں تو اس کے یقین، اپنے اندر اس کے یقین کی، اس کی محبت کی، اس کے عشق کی قلعہ بنا لیں، قلعہ بنا لیں، تاکہ کوئی بھی دشمن وسوسے کی صورت میں ہمیں چھو نہ سکے۔ بس راستہ یہی ہے، ہر انسان مرشد کامل کی ناؤ میں بیٹھ جائے اور اس کے یقین کے پتوار سے چلا کر، اس کے یقین کے پتوار کو چلا کر اس وسوسے کے سمندر سے پار اتر جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو وسوسے سے بچائے اور بچنے کا طریقہ سمجھائے، اور ہر انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ اپنے وسوسے سے بچ جائے۔ آپ کو اگر یہ بات ہماری سمجھ میں آ گئی اور پسند آئی تو آپ لوگ کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور جو اس ویڈیو کو دیکھے وہ ہمیں سبسکرائب ضرور کرے۔ اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔